کر رہے ہیں اس کے اوپر ساری بارز اور جو سپریم کورٹ کی ایسوسیشن اور مختلف جو ہائی کورٹ کی ایسوسیشنز کہاں پہ کھڑی ہیں؟ بیکاز ہمیشہ ایک پالیٹکس بھی ہوتی ہے بارز کی اور مختلف اور ایسوسیشنز کی، وہ ہمیں نظر نہیں آئی، وہ خاموش ہے، وہ ویٹ اینڈ واچ ہے یا وہ حکومت کے ساتھ ہم نوا ہیں، خاموشی کو رضامندی سمجھیں؟ دیکھیں بار ایسوسیشن کی اگر ہم بات کریں نا تو دو بار ایسوسیشن بڑی ہیں، سپریم کورٹ اور پاکستان بار کونسلز۔ اب کہہ لیں کہ فارچونیٹلی یا انفارچونیٹلی وہ اعظم نذیر طاہر صاحب وفاقی وزیر قانون ہیں، تو ان کا بڑا گہرا اثر و رسوخ ہے اس کے اوپر، تو اس لیے بار ایسوسیشنز فی الحال تو خاموش ہیں، کسی بھی قسم کی ان کی جانب سے ریزسٹنس نہیں آ رہی۔ لیکن جو ثاقب بشیر صاحب بات کر رہے تھے نا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی ایکسٹینشن کی، صرف اگر ایک چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کی ہم بات کریں، اگر ان کے لیے کوئی امینڈمنٹ لائی جاتی ہے تو وہ تو بالکل ہی ناقابل قبول ہے، وہ تو پرسن اسپیسیفک جو ہوگی لیجسلیشن ہوگی، سپریم کورٹ یا کوئی بھی کورٹ جس میں بھی وہ چیلنج ہوگی وہ تو چٹکی بجاتے فارغ ہو جائے گی۔ اگر پورے کا پورا جوڈیشل پیکج لایا جاتا ہے جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی ایج بڑھا دی جاتی ہے، ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان اور ججز کی ایج بڑھا دی جاتی ہے، تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ ججز اس کو کیسے دیکھتے ہیں۔ لیکن میں پھر وہی بات کروں گا کہ سپریم کورٹ کا جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ میں تو کم جوڑتا ہوں، اس کو میں ایکسٹینشن کے ساتھ زیادہ جوڑتا ہوں۔ اور پھر چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کے جو قریبی سورسز ہیں، جو ان سے کسی نہ کسی طرح سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے دفتر کے لوگ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، تو ہم نے یہی سنا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب ان کو اور سپریم کورٹ کے ججز کو اس حوالے سے کہہ چکے ہیں بڑا کلیئرلی کہ میں ایکسٹینشن میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ لیکن آسان نہیں ہوگا اگر ایک فار ایگزامپل ان قیاس آرائیوں کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایک باقاعدہ اس حوالے سے موقف دے دیجئے، پریس ریلیز ہو سکتی ہے، چہ مگوئیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے نیشنل میڈیا کے اندر یہ خبریں چلی ہیں کہ چیف جسٹس نے ریفیوز کر دیا۔ اعظم نذیر طاہر صاحب نے جب یہ 12 جولائی کا فیصلہ آیا اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی بھاگے، تو لیکن سوال اس کے اوپر ضرور اٹھتا ہے کہ آپ اتنا عرصہ خاموش کیوں رہے؟ جو خاموشی ہے نا اس میں کنفیوژن رہتی ہے، اگر اس خاموشی کو توڑ دیا جائے اور ایک مدلل طور پہ کہہ دیا جائے کہ یہ پاسبلٹی نہیں ہے، اور ڈیبیٹ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی۔ نہیں وہ بالکل صحیح بات ہے۔ اگر چیف جسٹس صاحب کی میں جس طرح بات کر رہا تھا کہ ان کی جانب سے بھی اپنے حلقہ احباب میں اپنے ساتھی ججز کو یہ چیز باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ میں ایکسٹینشن میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، دوسری جو بات ہے اوور آل پیکج کی کہ جناب پیکج کی کہہ رہا ہوں، اوور آل جو ہے ججز کے حوالے سے کہ 5 سینئر موسٹ ججز کا ایک پینل جائے اور اس میں سے ایک چن لیا جائے، تو میرے خیال سے 2014 کے بعد جب سے افتخار محمد چودھری کی موومنٹ ہوئی تھی، افتخار محمد چودھری صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد عدلیہ کی انڈیپینڈنس کو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس جو بھی لیجسلیشن ہو رہی ہے وہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر افیکٹ کرے گی یا نہیں کرے گی۔ اگر عدلیہ کو یہ ڈر ہوگا کہ جناب ہم 5 میں سے پہلے 4 یا 3 فارغ ہو جائیں گے اور ہم لوگ رہ جائیں گے، ہم کسی دوسرے کو چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، تو یہ چیز بھی براہ راست انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر جو ہے وہ آئے گی۔ انٹرسٹنگ بات آپ کر رہے ہیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جب آ رہا تھا ثاقب صاحب، اس وقت ہم نے یہی سارے توجیحات سنی کہ بل ٹھیک ہے، طریقہ کار غلط ہے، بل ٹھیک ہے، نیت غلط ہے۔ ابھی بھی جو یہ بل کے اندر شکیں ہیں اس میں ایک رخ یہ بھی ہے کہ اس میں حرج کوئی نہیں ہے، بس ٹائمنگ غلط ہے، نیت غلط ہے۔ اب پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ہم نے دیکھا آگے جا کر اس کا فائدہ ہی ہوا، تو پھر آپ کو پرابلم اس کی سیاسی ہونے میں یا اس کے ایکچولی جو اس کے اندر جو انٹینٹ ہے اس کے اوپر ہے، یا اس کے جو اندر جاتے ہیں اس کے اوپر ہے؟ نہیں بالکل اس میں سیاسی ہونے میں یہ سمپلی کہ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک سیاسی حکومت جو ہے وہ چاہے کہ میری پسند کا کوئی چیف جسٹس لگ جائے، میری پسند کا فیصلہ دے جج، یا 6 ججز اگر کوئی خط لکھ دیتے ہیں تو اس خط میں اگر گورنمنٹ پہ الزام آ رہا ہے تو گورنمنٹ ان کے خلاف ایسی کوئی اب یہ جو ہائی کورٹ سے میں ججز کی جو روٹیشن والا معاملہ ہے وہ ڈائریکٹلی ان ہائی کورٹ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، باقی ساری تو روٹیشن ویسے ہی ہوتی ہے۔ ٹیکنیکلی تو کوئی پرابلم نہیں نا اس میں، مطلب اگر اس کو اس میں سے سیاسی اینگل سائڈ پہ نکال دیں، اگر ٹیکنیکلی دیکھیں تو پھر ٹیکنیکلی اس کے اندر ایشوز میں ٹائمنگ کا ایشو ہے۔ گورنمنٹ جو کہہ چکی ہے کہ 6 ججز نے جو کچھ کہا ایسا کچھ ہوا ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اور اس کے بعد ایسی لیجسلیشن آنا اور اس میں ٹارگٹ کرنا، ایک تو وہ ٹائمنگ کا مسئلہ تو ہے، اس میں سیاسی مقاصد درمیان میں آتے ہیں۔ جو آپ نے بار ایسوسیشنز کی بات کی وہ بڑا انفارچونیٹ ہے، ویسے بار سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل کا بڑا اچھا کردار رہا ہے ماضی میں اور آئین کے لیے اور آئین کی سربلندی کے لیے۔ اب میرا خیال ہے ان کا جو بہت زیادہ اثر ہے اعظم نذیر طاہر صاحب کا ان بارز پر، اور فیصلے وہی آتے ہیں جو حکومت چاہ رہی ہوتی ہے، یہ ویسے بڑا عجیب ہے۔ اور ایک صرف کہ ابھی ریسنٹلی آپ دیکھیں مسنگ پرسنز کے معاملات ہوئے، کس طرح ججز جو پوری پاکستان میں یا پنجاب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلے تھے ان کو بے اثر کرنے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن کہیں ہمیں بار نہیں نظر آئی۔ تو بار کا رول تو بہت اہم ہے، لیکن غائب ہے اس وقت۔ بہت شکریہ۔